سابق صدر آصف زرداری کل اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوں گے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں آصف زرداری کی پیشی پر کارکنوں اور پارٹی رہنما بھی ساتھ آئیں گے۔ نیب راولپنڈی نے سیکیورٹی بڑھانے کے لیے انتظامیہ اور آئی جی پولیس اسلام آباد کو خط لکھ دیا۔ بلاول بھٹو زرداری بھی کراچی سے اسلام آباد روانہ۔ اہم اجلاس۔ السلام علیکم دوستو، میں اپنے چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میرا چینل کا نام ہے بخشن اقبال یوٹیوب چینل، اور اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہماری موضوع ہے صدر آصف علی زرداری، جو سابق صدر ہے۔ کیا کریں، مجبوری سے اس کو سابق صدر بولنا پڑتے ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو سابق صدر بنایا ہے، ورنہ سابق چور سابق ڈاکو کہنا پڑتا تھا اس کو۔ ایک زمانہ تھا جب وہ ڈاکو تھا، اور ایک زمانہ تھا کہ اس کو پاکستان کا صدر ہم نے بنا دیا، تو اس کو اب سابق صدر کہنا پڑے گا۔ اس کو نیب نے کل طلب کیا ہے، جو نامعلوم اکاؤنٹ بنائے تھے اور پاکستانی قوم کا پیسہ چوری کر کے سوئس اکاؤنٹ میں رکھا ہے، اس کے بارے میں بلایا، اور پاکستانی قوم کے بچے اور بزرگ کل اس کے ریلی میں جائیں گے اور پھول کی پتیاں بھی نچاور کریں گے، کیونکہ موصف نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ملک کو لوٹا ہے، قوم کو پیسے کو چوری کیا ہے، ملک کو برباد کیا ہے، اداروں کو تباہ کیا ہے، لیکن وہی قوم اس کے ساتھ ذلیل ہوتے رہے گی۔ یہ وجہ اس کا قصور اس کا نہیں ہے، قصور ہمارا قوم کا ہے کہ ہم میں تعلیم کا کمی ہے، ہم میں شعور نہیں ہے۔ اگر ہمارے قوم میں تعلیم اور شعور ہوتے تھے تو وہ چور اور صحیح انسان میں فرق کرتے تھے، ڈاکو اور قاتل کا پہچان ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے پاکستان میں ڈاکو اور قاتل، چور لٹیرے کا کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہاں پر چور ڈاکو کا عزت ہے، اداروں میں بھی، عدالتوں میں بھی، کیونکہ آپ لوگوں کا سامنے ہے عدالت جس طریقے سے ڈاکو کو، چوروں کو، قاتلوں کو، جو پیسے والا ہے ان کو انصاف دے رہا ہے، اس سے غریب آدمی کو انصاف نہیں مل رہا۔ غریب آدمی سال و سال رولتے رہتے انصاف کے لیے، اور مالدار خود عدالت نہیں آتے، وکیل کو بیچ دیتے، اس کو ضمانت مل جاتے، یا 50 روپے کا اسٹامپ پیپر پہ جو اربوں روپے چوری کر کے وہ ملک سے بھاگ جاتا ہے، اور عدالت اس کو اجازت دے دیتے، اور واپسی آنے کا اس کا تب تک ارادہ نہیں ہوتے کہ جب تک دوسرا حکومت ہوتے، اور پھر وہ 5 سال بعد آ جاتے، اور قوم کے آگے بس رونت ہوتے کہ بس میں یہ کروں گا وہ کروں گا، کہ قوم اس کو واپس اپنے اوپر مسلط کر لیتے۔ اس طریقے سے قوم کو بھی میری سلام۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ لوگ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں سوچتے ہو تو نواز شریف اور زرداری کو مسترد کرنا ہوگا آپ لوگوں کو، اور 5 سال کے لیے زندگی بھر کے لیے اس ملک سے اس کو بھگانا ہوگا، ان خاندانوں کو، تب پاکستان ترقی کرے گا۔ ورنہ مجھے نہیں لگ رہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ یہ غصہ پھر دوبارہ ہم پہ نکالیں گے۔ یہ غصہ ہم پہ اس لیے نکالیں گے کہ ہماری تعلیمی ادارے اس کو تباہ و برباد کرے گا، اسپتالی نظام تباہ و برباد کرے گا، پیسے چوری کر کے باہر ملک میں اور پراپرٹی خریدتے رہیں گے، اور ہم لوگ پھر روتے رہیں گے۔ آج 70 سال سے پاکستان اس سٹیج پہ ہے کہ ہم آج بھی مقروض ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی؟ بنگلہ دیش کو دیکھو، پڑوس انڈیا کو دیکھو، چلو وہ بڑا ملک ہے کوئی بات نہیں ہے، بنگلہ دیش کو دیکھو، ہم سے آگے ہے نا بھائی۔ کیوں آگے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ اتنا لوٹمار کسی نے نہیں کیا۔ کیا ہوگا، وہاں پہ بھی جمہوریت ہے، لیکن یہاں کی جمہوریت کے نام پہ ٹھیکیدار ہے 2، زرداری اینڈ کمپنی، نواز شریف اینڈ کمپنی، اور اس کے ساتھ اس کے چور جو 280-300 لوگ اسمبلی میں بیٹھتے، وہ بے غیرت قوم اس کو منتخب کر کے لے کے آتے اسمبلی میں ملک کے لیے اور اپنے ملک کے اندر کام کرنے کے لیے، اور وہ 5 سال چوری کر کے اور 5 سال بعد نکلتے قوم کو بولتے ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا، 5 سال یوں نکل گیا، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہمیں اور ٹائم دے دو۔ اب ان لوگوں کے اوپر اللہ پاک نے عمران خان کو مسلط کیا ہے، عمران خان آ گیا۔
جب عمران خان نے ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو ظاہر بات ہے عمران خان کوئی جج نہیں تھا کہ ان کو ڈائریکٹ پھانسی کر لیتا، عدالتوں میں بھیج دیا اور وہاں پہ گھسیٹا، لیکن وہاں عدالتی نظام نے ساتھ نہیں دیا، وہاں وہ وکیل صاحبان نے ساتھ نہیں دیا، وہ وکیل صاحبان نے چوروں کا ساتھ دیا، چوروں کا کیس لڑا اور قوم کا ڈھاکو چور مجرموں کو بھگا دیا، اور کل ایک دوسرا پیش کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی وکیل ہوگی، اور وہ وکیل کیا کہے گا کہ اس نے چوری نہیں کیا، اس نے چوری نہیں کیا۔ یہ تو الحاج صدر آصف علی زرداری صاحب ہے، اس نے تو چوری نہیں کیا، کیونکہ عدالتوں کا نظام ہے، وہ وکیل کا بات مانتے، قوم بھلے روتے رہے، وکیل صاحب تو بولے گا کہ چوری نہیں ہوا۔ اور غریب آدمی ایک 10 روپے کا بھی چوری کرے تو 24 گھنٹے میں اس پر ثابت بھی ہو جائے گی اور اس کو سزا بھی ہو جائے گی۔ تو یہ قانون ہے ہمارا ملک کا۔ اب 2 سال میں عمران خان سے آپ لوگ جس تبدیلی کا امید رکھتے تھے وہ اس لیے نہیں آیا، وہ تبدیلی میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ اول تو عمران خان کی جو سوچ تھی کہ جو عدالتی نظام ہے ان کو میں بالکل آزاد کراؤں گا، اداروں کو آزاد کراؤں گا۔ عدالتی نظام تو آزاد ہو گیا، لیکن عدالتی نظام نے آزادی فیصلے نہیں کیا، اور اداروں کو بھی آزاد کرا دیا، لیکن اس طریقے سے ادارے کام نہیں کر رہے۔ پولیس ہو گیا، اینٹی کرپشن ہو گیا، FIA، مطلب جتنے بھی ادارے ہیں وہ صحیح طریقے سے چوروں کو پکڑنے کا کوشش نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، ذلیل کرتے، دنیا کو دکھاتے ذلیل کرتے، لیکن ہم قوم تو نہیں سمجھتے نا، ہم باعثیت پاکستانی قوم تو نہیں سمجھتے نا، کیونکہ ہم تو ان 2 بندوں کا بات مانتے، زرداری اور نواز شریف کا۔ وہ کہہ رہے کہ ہمارا ساتھ زیادتی ہے، ہم بولے بالکل آپ کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن جو ملک لوٹا ہے یہ کس نے لوٹا ہے؟ ان کا بھی تو جواب دو۔ نہیں بھائی، اس کا جواب نہیں ہے۔ جمہوریت ہے، جمہوریت کا نام کیا ہے؟ قوم کے منہ بند کرنا، قوم کے آنکھیں بند کرنا، قوم اندھا ہو، قوم بہرا ہو۔ مطلب کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، کس دنیا میں ہم رہتے ہیں۔ 70 سال میں ہمارا تعلیم کا نظام دیکھو، ہمارا اسپتالوں کا نظام دیکھو، ہمارا تانوں کا نظام دیکھو، ہمارا عدالتوں کا نظام دیکھو، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے کہ یہ ملک آزاد ہو چکا۔ آج تو 73 سال ہو گیا، لیکن پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہے۔ میرا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا تو دل دکھتے اپنے قوم کے اوپر، اور یہ میرا ایک پلیٹ فارم ہے، اس پہ میں اپنے قوم کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں یعنی 13, 14, 15 سال سے میں یہ چیختا ہوں، لیکن آج تک میرا آواز آگے تک نہیں گیا۔ اب اللہ کرے کہ میرا آواز آگے تک پہنچے کہ اس ملک میں ایسے نظام لاؤ۔ اگر سویلین حکومت، میں آج کھل کے اس لیے بول رہا ہوں، سویلین حکومت ایسے نظام لانے میں ناکام ہوتی ہے، آگے یہ مافیا کھڑے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں ایسے قانون ہو کہ مجرم کو 24 گھنٹے کے اندر سزا ملے، 24 نہ ہو تو 48 نہ ہو تو کم از کم 3 مہینہ، اور اس قانون کے آگے کوئی رکاوٹ بن رہے۔ تو یہ چور تو اپنے لیے 3 گھنٹے کے اندر پاکستان کی قانون میں تبدیلی کرتے ہیں اور اپنے لیے قانون بدل دیتے ہیں۔ تو کیا اس ملک کا قانون پھر فوج آ جائے اور اس ملک کا قانون میں ایسے تبدیلی لائے کہ عوام کو بھی انصاف ملے، یہ ملک آگے جائے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میرا ساتھ انتقامی کارروائی ہوتے ہیں۔ کیا انتقامی کارروائی؟ میں نے 18 ترمیم بنایا۔ 18ویں ترمیم آپ نے بنایا، کیا یہ 18ویں ترمیم ہے؟ کیا چیز ہے 18ویں ترمیم؟ دودھ دے رہے، یہ 18ویں ترمیم پانی دے رہے، یہ 18ویں ترمیم بجلی دے رہے، یہ 18ویں ترمیم لوگوں کو روٹی دے رہے، یہ 18ویں ترمیم لوگوں کو کپڑا دے رہے، کیا دے رہے؟ آپ نے اپنے تحفظ کے لیے 18ویں ترمیم بنایا کہ وفاق کا صوبے پر اختیارات نہیں ہوگا، اور وہ آج نظر آ رہا ہے کہ سندھ کو آپ لوگوں نے 12 سال سے تباہ و برباد کر دیا۔ 12 سال سے مسلسل آپ لوگوں کو حکومت ہے، اور کراچی کو آپ لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور آج آپ پر وفاق اگر ہاتھ ڈالتے 18ویں ترمیم ہے، 18ویں ترمیم ہے۔ اور بھیا 18ویں ترمیم کیا آپ نے آسمان سے لے کے آیا؟ کیا جب آپ نے 18ویں ترمیم بنایا تو ہم اس 18ویں ترمیم کو عوام نکلے روڈوں پہ ختم کر لے؟ کیا ہے یہ 18ویں ترمیم؟ ہمیں پانی نہیں مل رہے، ہمیں بجلی نہیں مل رہی سندھ میں، ہمیں صحت کی سہولت نہیں مل رہے، ہمیں روڈ ہی نہیں مل رہے، ہم بارشوں میں ڈوبتے پانی میں، تو ہم 18ویں ترمیم کا انتظار کریں؟ کیا آپ نے 18ویں ترمیم بنایا؟
پاکستانی قانون میں اور پاکستانی میں ایسے تبدیلیاں کریں کہ چور اور ڈاکو کو پھانسی، قاتلوں کو پھانسی، اور اس ملک میں غریب کو سستا انصاف ملے. اور جو وکلا کل زرداری صاحب کے ساتھ پیش ہوں گے وہ وہاں بولے گا کہ حاجی زرداری نے کوئی چوری نہیں کیا، اور یہ دل میں بولے گا کہ واہ بھائی واہ کیا پاکستانی قوم ہے، کس طریقے سے کیسے بے دردی سے ہم نے لوٹا ہے، اور آج ہمارا دفاع کے لیے ہماری دفاع کے لیے اس پاکستان کی وکلا کھڑا ہے. اور عدالتوں کا جج صاحبان بھی بولے گا کہ حاجی زرداری صاحب آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ بے قصور ہو، آپ چلے جا، باعزت بری ہو آپ. اور زرداری صاحب وہاں سے نکلے گا 5 سال بعد، جب عمران خان کی حکومت انشاءاللہ ختم ہوگی تو 5 سال بعد یہ زرداری صاحب اسٹیج پہ چڑھ کے بولے گا کہ ہم اس کو یہ کرے گا، وہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. لوگ پھر اس کو ووٹ دے دے گا. اور یہ دو پارٹیوں کا منافقت تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شہباز شریف نے کیا بولا، زرداری کو روڈوں پہ گھسیٹوں گا اور اس کا پیٹ پاڑ کے پیسہ نکالوں گا. 5 سال حکومت کیا، آج پھر زرداری کے گود میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن پاکستانی قوم اور اس کا سپورٹر کون ہے؟ پاکستانی قوم ہے نا، ہمارے بھائی ہے نا، بھائی ہمارے بھائی ہے، وہ ان کا سپورٹ کر رہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شعور، دماغ اور عقل، تعلیم یہ چاہیے. اور اس چیز کا ہم میں کمی ہے پاکستانی قوم میں. اس لیے ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے. تو دوستو یہ آج کی موضوع تھا. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو لائک کریں، اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ویڈیو میں تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن میرا دل کا جو درد ہے وہ اس یوٹیوب چینل پہ میں نکالوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا.